آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کون کرتا ہے۔ عمومی طور کے اوپر علماء کے خلاف پروپیگنڈا وہ لوگ کرتے ہیں جو دین کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ علماء ہی دین کے مسائل بتلاتے ہیں، اور ان کی جو علماء کے ساتھ دشمنی کی مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین کا مسئلہ بتاتا ہے، ایک آدمی کو دین کا مسئلہ پسند نہیں آتا، اس پسند نہ آنے کی وجہ سے وہ علماء کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے عالم اسی مولوی صاحب کا ہے، اس مفتی صاحب کا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ اصل میں علماء کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اگر یہی مولوی، اگر یہی عالم دین عالم نہ ہوتا، مولوی نہ ہوتا، تو عوام کی اس کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہ تھی۔ اصل میں اس چیز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو علماء کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، علماء کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، اصل ضد ان کو دین کے ساتھ ہے اور دینی مسئلے کے ساتھ ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو مشہور کر دیتے ہیں کہ بھی مولوی نے یہ کام اپنے لیے حلال کر لینا ہے، یعنی ان لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ گویا دین جو ہے وہ مولوی کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ حالانکہ مولوی جو ہوتا ہے، عالم دین جو ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے احکامات وہ بتلاتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، وہ کوئی اپنی طرف سے مسائل تھوڑی بناتا ہے۔ اب اگر کسی کو کام نہیں کرنا ہوتا، یعنی کہ عالم دین نے مسئلہ بتایا لیکن کوئی آدمی اس مسئلے کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ حالانکہ مولویوں کے کیا شریعت مولویوں کی ہے؟ یہ شریعت علماء کی ہے؟ نہیں، شریعت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ بھی مسئلہ بتانے پر بھی مولوی کو اعتراض، مسئلے کسی کام سے روکنے سے بھی مولوی کے اوپر اعتراض، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو ضد جو ہے وہ عالم سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین سے، کیونکہ وہ مسئلہ دین کا بتا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، وہ چیز یہ سمجھیں کہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، جیسے ہندو ہو گئے، یہودی ہو گئے، سکھ عیسائی ہو گئے، ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا اصول یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ حالانکہ شادی انسان کا ایک فطری عمل ہے، فطری تقاضا ہے، اس فطری تقاضے کو پورا کیے بغیر ایک آدمی جوانی کیسے گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ لیکن ایک عالم دین جو شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، مسئلہ بتلاتا ہے کہ 4 شادیاں ہماری شریعت کے اندر جائز ہیں، سنت طریقہ ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 4 شادیوں کا مسئلہ بتا دیا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف حق تو یہ بنتا تھا ہماری اپنی عوام کا کہ وہ ہندو پنڈت کے اوپر اعتراض کرتا کہ دیکھو ہندو پنڈت نے شادی نہیں کی، اپنا تقاضا کہاں پورا کر رہا ہے؟ وہ عیسائی جو اپنی شادی نہیں کر رہا، وہ تقاضا کہاں پورا کر رہا ہے؟ وہ یہودی جو شادی نہیں کر رہا، وہ تقاضا کہاں پورا کر رہا ہے؟ تو اسی لیے ہم جو اعتراض کر رہے ہیں کسی عالم دین کے اوپر، اس کے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کے مسئلے کے اوپر عمل نہ کرتے کی وجہ سے، دین کے مسئلے کو بنیاد بنا کے کسی عالم دین کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے علماء کے اوپر اعتراض بے جا نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ علماء کی ضد میں، علماء کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے آپ دین سے بھی پھر جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔